مصر کا رہنے والا شیعہ تھا، روزانہ اپنے گھر میں غریب کی مجلس کرواتا تھا، ہر سال حسین کا عشرہ کرواتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا، مقروض ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اتنا مقروض ہوا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے، مکان کی چھت پہ گیا اور محرم کا چاند دیکھا، محرم کے چاند کو دیکھ کے رو کے کہتا کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، کاش تیرے طلوع ہونے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، ہر سال تو طلوع ہوتا، میرے گھر میں غریب کی مجلس ہوتی، تو بھی طلوع ہو گیا، میرے گھر میں حسین کی عزاداری کا انتظام بھی کوئی نہیں۔ ابھی یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا، یہ کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا، اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے بیوی کھڑی تھی، دیکھے کہتی شرم کر، مشکل وقت آئے تو قیمتی چیزیں بیچتے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کے بیوی کا چہرہ دیکھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے، اس نے کوئی نہ کوئی زیور چھپا کے رکھا ہوگا، مڑ کے دیکھیں کہ تیرے پاس کوئی قیمتی زیور ہے؟ کہتی ہے، کہتا پہلے کیوں نہیں بتایا، جلدی دے میں بازار میں جا کے بیچوں، حسین کی عزاداری کرواؤں۔ اور جو رونے کے لیے آئے ہو، اور چلتی چلتی اس کمرے میں آئی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے، بیٹوں کے سرہانے آ کے ماں چپ کر کے کھڑی ہو گئی، شوہر دیکھ کے کہنے لگا میں تیرا مطلب سمجھا نہیں، قدموں میں گر کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔ جو رونے کی نیت کر کے آئے، میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔ شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کیا مطلب تیرا؟ رو کے کہتی اب بردہ فروشوں کے بازار جا جہاں غلام بیچے جاتے، بیٹے غلام بنا کے بیچتے۔ شوہر کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، بیوی سے دیکھ لگا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ قدموں میں گر کے کہتی سچ بتا تو نے مانگے کس سے تھے؟ رو کے کہنے لگا مدینے والے حسین سے، تڑپ کے کہنے لگی اکبر سے زیادہ جوان ہے، اصغر سے زیادہ معصوم ہے، اون و محمد سے زیادہ پیارے، جلدی جا بیچ جو قیمت ملے، غریب کی مجلس کروائیں۔ یہ تھے مومن، انہیں کہتے تھے شیعہ۔ باپ نے بچوں کے ہاتھ پکڑے، غلاموں والے بازار میں آ گیا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو، کام زیادہ کروا لینا، اجرت تھوڑی دے دینا، آوازیں دیتا رہا، کوئی گاہک نہ آیا۔ شام کو تھکا ہوا باپ زمین پہ بیٹھا، بیٹوں کے سر سینے پہ رکھے، منہ بقیے کی طرف کر کے کہتا بی بی اب میرا مقدر، میں تو بیٹے بھی لے کے آ گیا تھا، شہزادی مجھے لگتا تجھے میری عزاداری قبول نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہا تھا، یا بازار میں گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی، گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی، اس نے سر اٹھایا، بالکل سر پہ گھوڑا سوار کر، گھوڑا سوار کی آواز آئی، غلام بیچے گا؟ اب جب پتا چل گیا نا گاہک آ گیا ہے، اب منہ سے لفظ نہ ادا ہوا، صرف سر ہلایا، بیچوں گا۔ گھوڑا سوار کی آواز قیمت، بدن میں کپ کپی آئی، رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے، میرے نوکر نہیں میرے بیٹے ہیں، اتنی قیمت دے دے کہ 10 دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے۔ اتنا کہنا تھا، یا گھوڑے سوار کی آواز آئی بیٹے میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا، وہ میرے سامنے گھوڑے کے سامنے کوچ پہ دینار پڑیں گے، دینار اٹھا۔ اتنا کہنا تھا، یا باپ چند قدم پیچھے ہٹا، ہٹ کے کہنے لگا اتنی بھی امیری کیا، میں بیٹے بیچ رہا ہوں، کوئی قرضہ تو نہیں لے رہا، تو مجھے قیمت بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بچے ہاتھوں پہ اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا، اور میری مجبوری ہے، اور میرے بازو کوئی آتم قبول کرے، رسول کی بیٹی ان سیخوں کو قبول کرے، میری مجبوری ہے، میرے بازو نہیں ہے۔ چہرے پہ گھوڑے سوار کے نقاب تھا، اس نے بیٹے اٹھائے، گھوڑے پہ بٹھا، گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا، دینار ہاتھ میں پکڑے اور گھر کی طرف چل گیا۔ دروازے پہ بیوی کھڑی انتظار کر رہی تھی، شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، دروازے پہ گر گئی، شوہر قریب آیا، روک کہتی بک گئے؟ ہاں بک گئے۔ ہاتھ جوڑ کے مومنہ کھڑی ہوئی، روکا دی پھر تجھے حسین کا واسطہ، اب بچوں کو یاد نہ کرنا، اب ہم نے رونا ہے زہرا کے بچوں کو،
अब बेटों को ना रोना, हमने रोना है आलिया के बेटों को। मेरे घर में बेटों का शोक नहीं होगा। मस्जिद में ऐलान कर मेरे घर में हुसैन की मजलिस है, लोग आना शुरू हो गए, मजलिस तमाम हुई, अज़ादारी हो गई, नियाज हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। रात आधी से ज्यादा ढल गई थी, ना बाप सो रहा था ना माँ सो रही थी। बाप की निगाहें भी छत पे, माँ की निगाहें भी छत पे। माँ कभी बच्चों के खाली बिस्तर देखती, कभी बच्चों के लिबास देखती। अभी माँ की आंख में आंसू था, या रोती हुई शौहर के करीब गई, कदमों पे हाथ रख दी, शर्मिंदगी मुझे कोई नहीं है, सिर्फ इतना पूछने के लिए आई हो किसके हाथ भेज के आया था। रो के कहने लगा कोई बड़ा शरीफ था, चेहरे पे उसके नकाब था, बाजू उसके थे कोई नहीं, बच्चों को सीने से लगा के चला गया। अभी माँ यही बातें कर रही थी या दरवाजे पे दस्तक हुई, मोमना रोती हुई बाहर गई। जो बंदा मजलिस में रोने के लिए आया है, इसने दरवाजा खोला कि काली बुर्के वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी